اور تمہیں اس سے بھی بری بات لگے گی کہ میں نے یہ اورنج کلر کا کرتا کیوں پہنا ہے آج، صرف جیو کے ساتھ یکجہتی کے لیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی اورنج کلر ظاہر دین کی علامت ہے. جیو نیوز پہ اورنج اور بلو کلر ہے. بلو وہ شام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور اورنج کلر سے وہ دن کو. تو یہ میں نے اورنج پہنا ہے، آپ سوچ رہے ہوں گے بلو کلر کی طرح، تو یہ جناب بلو کلر بھی ہے. لو سامو. تو میں نے سوچ سمجھ کے یہاں بیٹھا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ تمہاری علمی بہت جو ہے میرے ہاتھوں ہے. یہ تم لوگ نہ اسٹیبلشمنٹ کے قابو آنے والے ہو. کیسا بھائی لو سام کے بخاؤ آج پھر نہیں سنبھالی جاتی. اصل اصل میں جیو والوں سے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جیو والوں نے اپروچ کیا ہے. میرا نہیں خیال، انہوں نے تو شاید اپنے دیا ہوگا کہ یار مختلف لوگوں کو آپ دے دیں، ہماری طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. بہرحال اگر انہوں نے اس کو انگیج کیا ہے تو یہ جیو کی بہت بڑی غلطی ہے کہ ایسے ماحول میں نا آپ کو ہوش مند لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو آپ کا کیس لڑیں. یہ کیا مرجع الخبائث. جس آدمی کی ذہنی حالت یہ ہے کہ دیکھو میں نے جیو والوں کے لیے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جیو والوں کے لیے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں یکجہتی کے لیے، جس دن عورتوں سے تم نے یکجہتی کرنی اس دن کیا پہن کے آؤ گے؟ وہ جیل کے معاملات میں بتاتا نا، جو خواتین قیدی ہوتی ہیں، اور بتا رہا تھا ان کے، جو کہ بڑا فیئر کامنٹ ہے کہ وہاں پہ پاکستانی جیلوں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں خواتین کے لیے، ان کے اور بھی منتھلی معاملات ہوتے ہیں. فیئر کامنٹ. لیکن تم نے معیار بنا لیا ہے. جس دن عورتوں کے منتھلی معاملات کے بارے میں تم نے جو عورتوں کے ساتھ خیر سگالی کے یہ ویڈیو بنائی جو جیل میں ہوتا ہے، اس دن کیا پہن کے آؤ گے؟ یہ عجیب بیوقوف انسان ہے. یہ عجیب بیوقوف انسان ہے کہ جو کیس تم نے پریزنٹ کرنا ہے وہ پریزنٹ کرو، وہ اپنے کپڑے دکھا رہے. دیکھو یار یہ اس کی ذہنی حالت ہے. میں نے کہا تھا جس دن یہ میں نے پریڈکٹ کیا تھا جب یہ گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ اگر اس نے توبہ نہ کی ہی از ڈن. اس کا زوال اپنے منہ سے جب اس طرح کی یہ باتیں کرنا شروع کر دے، وہ میں یہ کر دیتا ہوں، میں پتہ نہیں کیا، اس طرح کی حرکتیں، ٹوٹل ایک فضول انسان ہے. اب اس سے زیادہ کیا بندہ کہے جائے کہ اس کو بھی لوگ مانتے ہیں. اس کو لوگ کبھی سوچتے ہیں نا تاریخ میں کہ یار حسن بن صباح کو لوگ کیسے مان لیتے تھے، فلاں تھا اس کو کیسے، فلاں کو کیسے، فلاں کو کیسے. اچھا مرزا قادیانی کو کیسے، جو اپنے آپ کو سلطان القلم کہتے ہوئے وہ بونگیاں مارا کرتا تھا. آموں کے بارے میں اس کی جو ٹرانسلیشن ہے اور اس کی عربی کی پٹ کے بارے میں جو ٹرانسلیشن ہے، لک ایٹ دی. تو بہرحال یہ تو ایک ڈفرینس ہے کہ وہ ایک غیر مسلم انسان تھا، یہ ایک مسلم انسان ہے. یہ تو ڈفرینس اپنی جگہ پہ ہے. لیکن میں صرف یہ بات کروں کہ لوگ کسی کو مان کیسے لیتے ہیں. اس کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یار ہر آدمی کو اپنے حصے کے مل ہی جائیں گے. انجینئر صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو دراصل جو ہے وہ میر شکیل الرحمان نے بھٹی صاحب کے ذریعے جو ہے نا اپروچ کیا. تو میرا خیال ہے وہ جو بھٹی صاحب کا صحافت کا معیار ہے وہ میرا خیال ہے انجینئر صاحب میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ آ گیا. چلیے خیر میرا خیال ہے. لیکن کیسر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اسٹل کوئی خیر کا پہلو آپ کو نظر آتا ہے ان میں؟ تو ہمیشہ امید رکھنی چاہیے. مجھے یہ پتہ ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے وفائی کی ہے اور سارا کچھ جانتے بوجھتے کی ہے، اس کا تو قرآن میں اللہ عز و جل نے فیصلہ دے دیا ہے نا. بے وفائی تو بہت آگے کی چیز ہے نا، آواز سے اپنی آواز کو اونچا کرنا. یہاں تک بھی اللہ عز و جل نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے، ریکور بھی نہیں کر سکو گے اس سے. تو یہ تو جس لیول کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی خواتین کی جو ان کے ساتھ جو گستاخی ہو رہی ہے، یہ ان کے حق میں کھڑا ہوا ہے. ابھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے اندر ایک سیپریٹ ویڈیو میں نے اس کو ایکسپلین کیا، کہتا ہے نہیں انہوں نے نیتاً نہیں کیا. یہ لا علمی نہیں ہے، میں ان اپولوجیٹکلی کہہ رہا ہوں، یہ بے غیرتی ہے، سیدھی بے غیرتی ہے. ہر وہ چیز جو نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ان کی بیگمات، ان کے گھر کی باقی خواتین کے حوالے سے ہے، میں اسے کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی خواتین کو امیجن کر کے ایک دفعہ تم کہو کہ نہیں یار اس کے اندر بس تھوڑی سی وہ شہوت آ گئی تھی، اس کے اندر نیت ایسی نہیں تھی، تو پھر ہم کہہ دیں گے یار تم اپنے اہل بیت کے لیے جتنے بے غیرت ہو، تم نبی کے اہل بیت کے لیے بھی بے غیرت ہو. کنسسٹنسی آ جاتی ہے نا اس کے اندر. اپنے گھر کے لیے غیرت دکھائے اور نبی علیہ السلام کے گھر کے لیے اہل بیت کے لیے وہ غیرت نہ دکھائے تو پھر اس کی کوئی ریکوری نہیں ہے. اگر یہ اللہ عز و جل کے ہاں پوری طرح سے توبہ نہیں کرتا، یہ معافی نہیں مانگتا، اس کا یہ بات لکھ لیجئے، اس آدمی کا زوال irreversible ہے.